حرمت کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو حرام ہیں یعنی لڑائی جھگڑا یا اسی طرح سے دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی یا نافرمانی کے کام کرنا. عربوں کے یہاں اس کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا. 8 مہینے وہ یعنی لوٹ مار اور باقی معاملات جاری رکھتے تھے. راستوں پر بھی راستے محفوظ نہیں تھے. لیکن جب حرمت والے مہینے آتے تھے، یہ حج اور عمرے کے مہینے تھے، تو ان مہینوں میں وہ ان سارے کاموں کو روک دیتے تھے. یعنی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. اور نسی کا سلسلہ بھی تھا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ یہ مہینے اتنی حرمت رکھتے ہیں کہ ان میں ایسے کام نہیں ہو سکتے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنس نہیں ہے کہ لوگ ان مہینوں کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور دنیا کا معاملہ ہے. شاید عربوں کے یہاں تھا، شاید رسول اللہ سے پہلے تھا، اور اب ان کی حرمت جو ہے ان کا ہم سے کوئی تقاضا نہیں ہے. تو آج بھی وہ حرمت والے مہینے ہیں اور ان کی حرمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان میں خاص طور پر ان کاموں سے روکیں جن کا تعلق ظلم سے ہے. کہ کوئی ظلم کا معاملہ نہ اپنی جان کے ساتھ کرے نہ دوسروں کے ساتھ. اپنے ساتھ تو انسان ظلم کرتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، جس وقت انسان گناہ کرتا ہے، زیادتی کے کام کرتا ہے. دوسروں کے ساتھ ظلم تب کرتا ہے جب دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے. اور اسی طرح سے لڑائی جھگڑا، باہمی فساد، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے رکنا ضروری ہے. نافرمانی کے کاموں سے رکنا ضروری ہے. اور اس کے آداب کا خیال رکھنے کے لیے یہ کہ جیسے محرم ہے تو اس کی خاص فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے والے کام کرنے ہیں. اور مضبوط کرنے والے کاموں میں ایک بہت بڑا عمل روزہ ہے، جس میں عاشورہ کا روزہ تو سب جانتے ہیں اور الحمدللہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اس مہینے کے روزے یعنی رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ہیں. یعنی عام دنوں میں بھی اس کے روزے جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو روزہ جو ہے وہ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کا عمل رکھا ہی ایسے، لیکن اپنی یعنی اس ریلیشن شپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے جو ہے اور زیادہ ڈیپ جانا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سٹیٹک بس اب ایک تعلق قائم ہو گیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے. تو ایمان گھٹانے والے کام چھوڑیں اور ایمان بڑھانے والے کام کرنے چاہیے. اور اس مہینے میں یعنی اس وقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. دیکھیں وقت ایسی چیز ہے نا جو دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں اور سالوں میں بدلتا چلا جا رہا ہے، اور وقت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یعنی وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی پریکٹیکل ایگزامپل ہے اور پریکٹیکل ایڈوائس ہے. بہت ایڈوائس، بہت بڑی ایڈوائس ہے.